بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسان شریعت کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جنات میں بڑے بڑے نیک اور شریعت پر عمل کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض جنات سرکش جو لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور بعض جنات جو لوگوں کو چمٹ جاتے ہیں، جس کو ہم اسیبی مرض کہتے ہیں۔ بعض جنات گھروں میں اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں اور لوگوں کو آ کے پریشان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جن کی تعریف سمجھیں کہ جن کس کو کہتے ہیں۔ جن ایسی مخلوق ہے، اگر ہم سادہ زبان میں اس کا ترجمہ کریں کہ ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ نظر نہ آنے کی وجہ سے بعض لوگ جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ایک مقامات پر جنات کا ذکر کیا ہے۔ آیا کہ جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی ساری آیات کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ
کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کیا لوگو جنات، ان کے سردار، ان کے قبیلے، ان کی مخلوق آپ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھتے، لیکن جنت میں انسان جنات کو دیکھیں گے لیکن جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسے جنات جو ہواؤں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، لیکن ان کی ایک لمٹ ہے، یہ آسمان پہ جا کے باتیں نہیں سن سکتے، یہ آسمان پہ نہیں جا سکتے۔ اگر یہ آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر انگارے پڑتے ہیں، ان کے اوپر آگ کے انگارے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زخمی ہوتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم یہ شکلیں اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جنات، بعض اوقات کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اسی طرح بے شمار جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی حدیث میں آتا ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، انصاری صحابی جب گھر میں آتے ہیں تو ان کی بیوی گھر سے باہر تھی، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آتے ہیں کہ میری بیوی گھر سے باہر کیوں ہے؟ تو ہاتھ میں تلوار تھی، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھہرو، پہلے میری بات سنو۔ گھر میں جاتے ہیں تو ان کے بیڈ روم میں ایک بہت بڑا سانپ تھا، اس صحابی نے اس تلوار کو پکڑا اور اس سانپ کو مارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ بس مارنے کی دیر تھی، اس کے بعد نہیں پتا چلا کہ وہ سانپ پہلے مرا ہے یا وہ صحابی پہلے فوت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا نام عامر ہے، وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ تر سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو سب سے پہلے ان کو 3 آوازیں دو کہ اگر تم اللہ کی مخلوق جن ہو تو چلے جاؤ۔ 3 آوازیں دینے کے بعد اگر وہ سانپ نہیں جاتا تو اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک سانپ کو دیکھا۔ جب سانپ کو دیکھا تو امام مالک رحمہ اللہ سانپ کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ وہ سانپ جن تھا۔ اس کے بعد جنات کا ایک لشکر آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ وہاں پر جنات کے لشکروں کے لشکر تھے اور ایک تخت لگا ہوا تھا، جنات کا ایک سردار اس تخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو ان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے قصاص کا بدلہ قصاص، قتل کا بدلہ قتل کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی اور سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 آوازیں دو۔ میں نے اس سانپ کو 3 آوازیں دی تھی پہلے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ۔ 3 آوازیں دینے کے بعد بھی یہ نہیں گیا، اس کے بعد میں نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آوازیں دینے کے بعد اگر سانپ نہ جائے تو اس کو مار دو۔ تو وہاں پر ایک جن ایسا بھی تھا، جنات کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ ایک جن ایسا بھی تھا، بوڑھا جن تھا، ان کی طرف دیکھتا تو کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنی تھی۔ وہ صحابی جن تھا، کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث خود سنی تھی۔ تو اس کے بعد جنات کا سردار کہتا ہے کہ آپ اس شخص کو امام مالک رحمہ اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ جنات کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے کہ آپ نے خود جانا ہے اور جہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کو اٹھایا ہے وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آنا ہے۔
تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات اپنی شکلیں چینج کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، چلتا چلتا ایک سانپ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو خوف زدہ ہوئے تھے کہ یہ سانپ آپ کو کوئی اذیت نہ دے، آپ کو ڈسے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات کا سردار تھا اور یہ قرآن مجید کی ایک سورت بھول گیا تھا، یہ مجھ سے دریافت کرنے کے لیے آیا، اس نے آ کے سوال کیا، میں نے اس کا جواب دیا اور یہ پوچھ کے واپس چلا گیا۔ اور اسی طرح جنات کی تیسری قسم، یہ جنات پراؤ بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں، اور عموماً یہی جنات انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایسے درخت کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہاں پر درخت کاٹتے ہیں اور آواز نہیں دیتے، کیونکہ اگر کوئی درخت پرانا درخت کاٹنا ہو تو پہلے آواز دینی چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ جس طرح سانپ کو دیکھو پہلے 3 آوازیں دو، اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اسی طرح اگر پرانا درخت کاٹنا ہو تو وہاں پر بھی پہلے آواز دینی چاہیے۔ آواز دینے سے اگر وہاں پر جنات رہتے ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر گھر میں آئیں تو گھر میں آ کے سلام کریں، سلام کرنے کی وجہ سے اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی جن تکلیف دینے کے لیے اذیت دینے کے لیے بیٹھا ہو، سلام کرنے کی وجہ سے وہ جن اذیت اور تکلیف نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جنات بڑے بڑے نیک بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ان میں سرکش بھی ہوتے ہیں، شریعت کے منکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والے بعض جنات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن بعض جنات بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، تہجد گزار، قرآن مجید کو پڑھنے والے۔ سورہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ان میں سے بعض جنات نیک بھی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اور بعض جنات سرکش اور جنات کے پھر مذاہب بھی ہوتے ہیں۔ سورہ جن کی تفسیر میں امام اعمش رحمہ اللہ کے پاس ایک جن آتا ہے، تو امام اعمش رحمہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ خوراک کیا کھاتے ہیں؟ تو اپنی خوراک بتاتا ہے کہ ہم یہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد امام اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سی خوراک ہے؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ مجھے چاول پسند ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ چاول منگواتے ہیں اور اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو محسوس ہو رہا کہ چاول کم ہو رہے ہیں لیکن کھانے والا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ابن عقیل رحمہ اللہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ابن عقیل رحمہ اللہ کا ایک گھر تھا، معروف تھا کہ اس گھر میں رات جو بھی سوتا ہے جنات اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنات آگ لگا دیتے ہیں، بعض جنات ایسے ہیں کہ جو گھروں سے چوری کر لیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک گھر میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ پورا گھر جل کے راکھ بن چکا ہے، جنات نے جلایا تھا، وہاں پہ جنات کے ڈیرے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جنات کے اپنے گھروں میں ڈیرے لگانے ہی ہیں، ہم نے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، گھروں میں اذانیں چلنی چاہیے، نفل نماز کا گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی گھر میں آئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب سے پہلے سلام کریں۔ اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں کہ چھوٹا بچہ ہو اس کو کہا جائے بیٹا جب بھی آپ نے گھر میں آنا ہے تو آ کے آپ نے سب سے پہلے سلام کرنی ہے۔ جب یہ طریقے اپنائیں گے تو پھر گھروں میں شیاطین جنات کے ڈیرے نہیں لگیں گے۔
یہ جنات شیاطین اتنی جلدی گھروں میں آگ نہیں لگاتے، اتنی جلدی یہ گھروں میں آ کے اذیتیں نہیں دیتے، بلکہ ان کو ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی رحمہ حافظ اللہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے اوپر انہوں نے دم کیا، ایک جن حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کے جسم میں کیسے آئے؟ تو جن کہنے لگا کہ مجھے 14 سال لگے اس کے جسم میں آنے کے لیے۔ پوچھا کیوں؟ اور جن کہتا ہے کہ یہ خاتون، یہ عورت نماز کی پابندی کرتی تھی، ذکر و اذکار کی پابندی کرتی تھی، تلاوت کی پابندی کرتی تھی، میں اتنی آسانی سے اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ اس کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ امام بن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جب انسان شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو جن کہتا ہے کہ میں گھر میں آتا تھا، گھر میں آ کے اس کے بیڈ کو ہلاتا تھا، گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پھینک دیتا تھا، یہ خاتون پورا دن خوف زدہ رہتی تھی۔ اب اتنی زیادہ یہ خوف زدہ ہو گئی ہے کہ میں آسانی سے اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس لیے یہ گھروں کا ماحول ہونا چاہیے، اتنے جلدی شیاطین جنات انسان کے اوپر ہیوی نہیں ہوتے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ کے گھر میں جو بھی شخص رات رہتا وہ قتل ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے وہی گھر کرائے پہ لیا اور رات رہا۔ صبح کو لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ انسان تو صحیح سلامت ہے، بڑے حیران و شزدر ہوئے کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے رات رہتا ہے، جنات اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ شخص کیسے صحیح سلامت رہا ہے؟ جنات نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا ایک عرصے کے بعد تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ رات کا وقت ہوا، میں نے وضو بنایا، وضو بنا کے جب میں نفل نماز پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، اس سائے میں آ کے ایک جن میرے سے باتیں کرتا ہے۔ وہ جن کہتا ہے کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ میں مسلمان جن ہوں۔ اس گھر میں پہلے جو بھی آتا تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی چرسی تھا، کوئی زانی تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، تو ہمیں یہ چیزیں ناپسند تھی، ہم اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب تو نیک شخص ہے، مسلمان ہے، تو میں جن بھی مسلمان ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس گھر میں رہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک عرصہ تک میں اس گھر میں رہا، وہ جن رات کو میرے پاس آتا تھا وہ بھی آ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی مجھے خوف آتا ہے، رات کے وقت تو میرے پاس نہ آیا کر، جب بھی آنا ہو دن کے وقت آیا کر۔ اس کے بعد وہ جن دن کو آنا شروع ہو گیا۔ کہتے ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو باہر آواز آتی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں منتر پڑھتا ہوں، میں دم کرتا ہوں، میں نظر بد کا دم کرتا ہوں، میں سام کے ڈسے ہوئے کا دم کرتا ہوں، میں جن زدہ کا دم کرتا ہوں۔ یہ 3 آوازیں اس نے دی تو وہ جن حاضر ہو کے کہتا ہے کہ جاؤ، یہ جو باہر آیا ہے دم کرنے والا، منتر پڑھنے والا، اس کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص گھر میں آتا ہے، ادھر سے وہ جن بہت بڑے سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے، تو کہتے اس دم کرنے والے نے کوئی ایسا منتر پڑھا کہ وہ سانپ زمین پر گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو شکاری تھا، دم کرنے والا تھا، منتر پڑھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس سانپ کو میں لے کے جاؤں گا کیونکہ میں سانپ کا بھی دم کرتا ہوں۔ تو شخص کہتا ہے کہ اس سانپ کو میں آپ کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چند اشرفیاں دی، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ جو سانپ تھا وہ جن کی شکل میں ظاہر ہوا، تو کہتا ہے کہ اس شخص نے ایسے منتر پڑھے ہیں جس کی وجہ سے میری گردن ٹوٹ گئی ہے۔ اب میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رات کے وقت تم اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو شخص کہتا ہے اس کے بعد میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، وہ جو جن تھا وہ بھی قتل ہو گیا اس منتر پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد اس گھر میں جو بھی آتا تھا وہ قتل نہیں ہوتا تھا، صحیح سلامت رہتا تھا۔ جب ابن عقیل رحمہ اللہ کو یہ سارا واقعہ پتا چلا تو وہ بڑے حیران و شزدر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جنات بڑے بڑے نیک بھی ہیں، بڑے بڑے سرکش بھی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، لیکن ان کے مذاہب جو ہیں، جو سرکش ہیں، یہ ابن آدم کو
پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابن آدم کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے انسان جان لے کہ انسان تیرا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ابلیس شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چنانچہ تم اس کو اپنا دشمن جانو اور پکڑو۔ یہ ایسا دشمن ہے ہمارا ہے کہ اس نے بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ مقابلے کیے ہیں۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس دشمن کا بڑا تجربہ ہے، تو اس لیے جاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ شیطان، یہ جن کیسے کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو یہ آپ کی زوجہ کے پاس جاتا ہے کہ تمہارا شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے۔ بھلا کوئی شخص اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ جب وہاں سے نامراد ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ بھائی تیرا باپ تجھے ذبح کرنے پہ تلا ہے، بس جا، باز آ جا۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے راستے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دوست کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے، کیا ابراہیم بڑا کوئی خواب کے پیچھے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے؟ ایسا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جب یہاں سے بھی نامراد ہوا، اس نے دیکھا کہ میری چالیں یہاں بھی ناکام ہو چکی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں آ کے بہت بڑے اپنے پڑوں کو پھیلا لیتا ہے، راستہ بند کر دیتا ہے۔ آسمان سے وحی آتی ہے کہ میرے خلیل تم 7 پتھر ابلیس کو مارو۔ جب 7 پتھر مارے گئے، راستہ صاف ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جس نے بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز میرے پاس جنات کا ایک سردار آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی گردن سے دبوچا، اتنے زور سے پکڑا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس جن سردار کو مسجد نبوی میں باندھ دوں گا تاکہ مدینے کے جو بچے ہیں اس کے ساتھ شرارتیں کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی ان ھذا لہو الفضل المبین، اللہ تو نے مجھے یہ حکمرانی دی ہے، جنات تابع ہیں، ہوا تابع ہے، پرندے تابع ہیں، اللہ نے ہر چیز ان کے تابع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو، نہ مجھ سے بعد کسی کو ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کی دعا کی وجہ سے اس جن کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک بات کرتا چلوں، یہاں پہ لوگ بڑے بڑے معالج یہ دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم جنات سے کام لیتے ہیں۔ بھئی یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سے منع کیا، ہمارے لیے اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو پھر کسی معالج سے دم کروا لے، لیکن ایسے معالج سے دم کروائیں جو صرف اور صرف قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو، جو موکلات سے علاج کرتا ہو، جنات کے ذریعے سے علاج کرتا ہو، ایسے معالج سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔
اب ایک معالج کے پاس جنات ہیں بالفرض، ہم اس کے دعوے کو مان لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس موکل ہے. بھائی اس کے موکل اس کے پاس کہاں پہ رہتے ہیں؟ کیا جب وہ گاڑی پہ سفر کرتا ہے اس کا جن اس کے پاس گاڑی میں ہے؟ جب وہ بائک پہ جاتا ہے کیا اس کا جن اس کے ساتھ بائک میں ہے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جسم میں رہتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے. اگر کوئی معالج یہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس موکل ہیں، جنات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان جو جن اس کے پاس ہیں وہ اس کے جسم میں ہے. اگر اس کے جسم میں وہ جن رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تو خود مریض ہے، لوگوں کا علاج کیا کرے گا؟ اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اس لیے جنات سے کام لینا، موکلوں سے کام لینا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے. اللہ کا قرآن کافی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ جن میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات کا خود بیان ہے. جنات کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہ ابن آدم سے ہم ڈرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ یہ ابن آدم ہم سے ڈرنا شروع ہو گئے تو ہم سرکشی میں بڑھ گئے. لوگ جہاں بھی جاتے تھے، سفر کرتے تھے، جنگلات میں پڑاؤ ڈالتے تو آواز دینے والا آواز دیتا کہ اس علاقے میں، اس قبیلے میں جتنے بھی جنات ہیں میں ان کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کو چھوڑ دیا، جنات کی پناہ مانگی. فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات کہتی ہیں جب سے ہمیں پکارنا شروع کر دیا ہم سرکشی میں بڑھ گئے ہیں. جنات سے کام لینے والے معالج اس آیت پہ غور کریں. جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکشی میں بڑھ گئے ہیں. ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا چلہ کیا تھا؟ کون سی پڑھائی کی تھی؟ کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی پڑھائی نہیں تھی، صرف تقوی تھا، للہیت تھی، اللہ کا ڈر تھا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل تھا. جس راستے سے گزرتے تھے شیاطین جنات وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو اس لیے اللہ کا ڈر، تقوی دل میں ہونا چاہیے. ابو صاحب انصاری کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ میں نکلا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں آ چکے تھے اور آپ پر نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا. کہتے ہم ایک جگہ پہ جا کے جنگل میں رکتے ہیں تو وہاں پر ایک چرواہا اپنی بکریوں لے کے بیٹھا تھا. چنانچہ ایک بھیڑی آتا ہے، وہاں سے ایک بکری کو لے کے چلا جاتا ہے. اب وہ شخص اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھائی میری بکری کو چھوڑ دو، میری بکری کو چھوڑ دو. چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اس علاقے کا جو بڑا جن ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میری بکری چھڑوا دو. جب اتنی بات کہی تو وہ بھیڑیا خود آتا ہے، آ کے اس بکری کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس بکری کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا. اب دیکھیں کہ شیاطین جنات کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے کیسے عقیدے بناتے ہیں. وہ بھی جن تھا جو بھیڑیے کے شکل میں آیا، بکری کو لے کے چلا گیا. ایمان کیا بنایا کہ ہمارے سردار کی پناہ طلب کر، ہم تیری بکری کو چھوڑ دیں گے. یہ لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں. تو اس لیے بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مجھے دم کیجیے. تو امام صاحب کہتے ہیں آپ خود دم کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بے قرار کی دعا کو سنتا ہوں. بھئی بیماری تجھے ہے، پریشانی تجھے ہے، تو چاہ رہا ہے مجھے کوئی بابا تعویذ دے دے میں ٹھیک ہو جاؤں. زیادہ سے زیادہ اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے کہ قرآن سے دم کیا جائے. اب میرے پاس چند دن پہلے کچھ لوگ آئے، میں نے ان کو، میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں میں سب سے پہلے نماز کی تلقین کرتا ہوں. اگر تعویذ وغیرہ پہنے ہو تو میں اتار دیتا ہوں. تو اس کے بعد
ان کو دم کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھئی آپ تعویذ اتاریں، نماز کی پابندی کریں، تو اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو مسئلہ تھا، مرغی کا مسئلہ تھا، جناتی مرغی تھی. تو چلے گئے، میں نے پانی دم کر کے دیا. دوسرے دن میرے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا نقش ہمیں دے دیں کہ ہم وہ پہن لیں تو ٹھیک ہو جائیں. نہیں کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ریڈی میڈ علاج ڈھونڈتے ہیں. خود پڑھنا چاہیے. شیاطین جنات پڑھائی سے جاتے ہیں. اور یہ جو مرغی ہوتی ہے یہ بھی جناتی مرغی اکثر لوگوں کو ہوتی ہے. مرغی کی دو قسمیں ہیں، ایک میڈیکلی مرغی، ایک جناتی مرغی. اب جو میڈیکلی مرغی ہے بعض اوقات انسان گرتا ہے، سر پہ چوٹ آ جاتی ہے تو مرغی کے دوڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات یہ جو دوڑے پڑتے ہیں یہ نظر بد کی وجہ سے بھی بڑی عمر کے لوگوں کو پڑتے ہیں. یہ تو معالج ہی بتائے گا کہ آیا کہ یہ جناتی مرغی ہے یا میڈیکلی مرغی ہے. اگر نظر بد کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پانی کے ایک گلاس میں 2 چمچ شہد ڈال کے اس کے اوپر آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ اور آخری 2 سورتیں 21 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور اس کے بعد وہ پانی پی لیں. 10 منٹ کے بعد دیسی لیمن آدھا وہ کھا لیں. اللہ کے فضل سے یہ مجرب عمل ہے جو ہم نے خود مریضوں کے اوپر تجربہ کیا ہے. تو اللہ کے فضل سے جو نظر بد کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں مرغی کے وہ ختم ہو جائیں گے. اب اگر میڈیکلی مرغی ہے تو اس کا علاج زیادہ سے زیادہ، میں نے کئی پروفیسروں سے مشورہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 سال کا کورس ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ 25 سال مرغی کی میڈیسن کھاتے رہتے ہیں. چند دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ میں 20 سال سے مرغی کی میڈیسن کھا رہا ہوں، ایپیوال کھا رہا ہوں. اللہ کے فضل سے دم شروع کیا، نماز کی تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اس کی میڈیسن چھوڑ دی. چونکہ اس کو جو مسئلہ تھا وہ جناتی مرغی کا تھا. تو بعض لوگ اس چیز میں فرق محسوس نہیں کرتے آیا کہ ان کو جو مرض ہے وہ روحانی مرض ہے یا میڈیکلی مرض ہے. بعض اوقات جناتی مرض ہوتی ہے، بعض اوقات جادو کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اب جادو کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں. کینسر کی جو مرض ہے جادو کی وجہ سے لگتی ہیں، موروں کی مرض جو ہے پھیپھڑوں کا، اور اسی طرح بلڈ کینسر جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس میں تشخیص نہیں کرتے. میں ایک سادہ سا طریقہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو میڈیکلی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، آپ یوٹیوب سے کوئی بھی رقیہ شریعہ نکال لیں، چاہے میرا نکال لیں، یوٹیوب پہ لکھے عرفان محمدی، تو اللہ کے فضل سے ہر قسم کا دم رقیہ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ وہاں سے رقیہ شریعہ نکال لیں اور سنیں، اکیلے بیٹھ کے سنیں، آنکھیں بند کر کے. دم کے دوران اگر آپ کے جسم پہ وزن پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، پسینہ آتا ہے، جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، کوئی بھی کیفیت بنتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو روحانی مسئلہ ہے. اگر دم کے دوران آپ کی کیفیت چینج نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو میڈیکلی مسئلہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن میں نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے. قرآن پڑھا جائے تو شفا ملتی ہے، قرآن پڑھا جائے تو رحمت آتی ہے، قرآن پڑھا جائے تو سکون ملتا ہے. لیکن ایک مریض ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ چیختا چلاتا ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اذیت اور تکلیف نہیں ہو رہی، اس کے جسم کے اندر جو شر ہے اس کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے. شیاطین جنات نیک اعمال سے کمزور ہوتے ہیں. جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے یہ شیاطین جنات اتنے زیادہ کمزور ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں تھا تو ایک ہمزاد، میرا ہمزاد شیطان جن میرے سامنے انسانی شکل میں آ جاتا ہے. تو آ کے مجھے کہتا ہے کہ عبداللہ اب تو نیک اعمال کرنا بس کر دے، تو نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ جب میں تیرے ساتھ آیا تھا تو میں پہاڑ کی طرح تھا، اب میں بالکل کمزور ہو چکا ہوں. شیطان کے بعض اوقات جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات جنات کا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنا جو ہمزاد ہے وہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو انسان خواب میں اکثر دیکھتا ہے شیر اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا ہمزاد اس کے اوپر ہیوی ہو چکا ہے.
وہ انسان زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، نفل نماز کا زیادہ اہتمام کر دے، نہ جادو کا مسئلہ، نہ جن کا مسئلہ، نہ نظر بد کا مسئلہ، اس کو ہمزاد کا مسئلہ ہے، وہ گناہوں میں زیادہ ملوث ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہمزاد ہی اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اور بعض اوقات نہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف انسان کی نحوست ہوتی ہے، نیک اعمال کی، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس کی گردن کے قریب شیاطین جنات گرہ لگا دیتے ہیں، 3 گرہ۔ اب یہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب ایک شخص سویا رہا، اٹھا نہیں، اس کے متعلق تو نہیں آتا کہ اس کی گرہ کھلی ہے کہ نہیں کھلی۔ یہ شیطان کی طرف سے جادو ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے۔ نحوست ہوتی ہے گھروں میں، کاروبار میں نحوست۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص صبح کا سورج طلوع ہو چکا، وہ سویا رہا، فرمایا کہ یہ ایسا گندا شخص ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان نے پیشاب کیا، نہ میڈیکل رپورٹوں میں آئے گا، نہ سی ٹی اسکین میں آئے گا، نہ MRI میں آئے گا، بیماری ہوگی، کمر میں درد ہے، پھیپھڑے ختم ہو گئے ہیں، کینسر ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کی نحوست ہے، یہ جناتی بیماریاں۔ آج جتنی ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں ہیں، 70 سے 80% جو بیماریاں یہ جادو جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، شیاطین جنات یہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دشمن، ہمارا دشمن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ بڑا چالاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ان الشیطان کان ضعیفا، اس کی چالیں بڑی کمزور ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے جو سمجھتا ہوگا یہ میرا دشمن ہے اور جو مومن ہے، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو میرے بندے ہیں، جو میرے اوپر توکل کرنے والے ہیں، فرمایا کہ شیطان ان کے اوپر ہیوی نہیں ہو سکتا، ان کو تنگ نہیں کر سکتا، ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی چند دن سے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نماز میں مزہ نہیں آتا، جس لذت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے نماز میں وہ لذت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے بھی ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں توجہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں توجہ اپنی دکان کی طرف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی نماز میں اتنا خشوع خضوع، اللہ کے نبی رشک آتا ہے اس کی نماز کی طرف دیکھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کیا کرو۔ اس صحابی کہتے ہیں میں نے نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں ملا، آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی اب کیا طبیعت ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ تو کہتے اللہ کے نبی اب تو نماز میں خشوع خضوع ہے، نماز پڑھتا ہوں لذت آتی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا ساتھی، کہتے اللہ کے نبی اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تجھے وسوسہ یہ ڈالتا تھا کہ تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہی نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے کن کن طریقوں سے حملہ کرتا ہے، کن کن طریقوں سے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز میں تم دیکھو وسوسے آ رہے ہیں تو دعا پڑھ کے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف اتکار دو۔ اب میں کہ وہ دعا پڑھو اعوذ باللہ من خنزب، خنزب اس جن کا نام ہے جو نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ اگر نماز میں وسوسے آئیں تو یہ دعا پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف اتکار دو، شیطان ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ربیع بن حکم کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے کہ امام صاحب میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں مجھے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ربیع جہنمی ہے۔
ربیع بن حکم کو جب یہ خواب سنایا گیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں، خواب بتا رہا ہوں، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا. دوسرا دن ہوا، پھر وہی شخص رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کتا ہے اور کتے کا چہرہ زخمی ہے، جلا ہوا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کتا کون ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی جن ہوں، یہ میرے ہاتھ میں جو کتا ہے یہ بھی جن ہے، شیطان ہے، اور کل خواب میں آ کے اس شخص نے کہا تھا، اس جن نے کہا تھا کہ ربیع جہنمی ہے. لیکن جب آپ نے خواب ربیع بن حکم کو سنایا وہ تو پریشان نہیں ہوئے، وہ تو خوفزدہ نہیں ہوئے، الٹا انہوں نے خواب کو زائل کر دیا، دھتکار دیا. وہ جو انہوں نے تھوکا تھا اعوذ باللہ پڑھ کے، وہ اس شیطان جن کے چہرے پہ آ کے پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جلا ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم خواب کو زائل کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اپنے بائیں کندھے کی طرف دھتکارتے ہیں، یہ تھوکنا جو ہے یہ شیطان کے چہرے کے اوپر آگ کی طرح پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنا دشمن جاننا چاہیے. میرا دشمن کون ہے؟ یہ ایسا دشمن ہے، اس نے کہا تھا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلالت کی قسم ہے، جو میرے بندے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، تو ان کے اوپر غلبہ نہیں ڈال سکتا. شیاطین جنات نے بڑی کوشش کی، دنیا کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ والے تھے یہ آسمان کے اوپر بھی جاتے تھے، باتیں چرا کے لاتے تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا یہ آسمان پر چڑھے جنات تو ان کے اوپر آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے. یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں دنیا میں کچھ انوکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آگ کے شعلے برس رہے ہیں، بتا کرو کیا ہوا ہے. جنات کے بڑے سردار نکلتے ہیں، لشکر کے لشکر لے کے نکلتے ہیں. چلتے چلتے ایک لشکر وادی نخلا میں پہنچتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. پھر ہم نے جنات کی ایک جماعت کو پھیرا اس طرف، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے آپ کے قرآن کو سنا. پھر وہ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ ایک ایسی کلام ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو وہ شخص تلاوت کر رہا ہے، ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ قرآن سنا ہے، یہ تلاوت پہلی مرتبہ سنی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا جو آسمان پہ جانا بند ہوا ہے اس کتاب کی وجہ سے بند ہوا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ شیاطین جنات آسمان پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک کان لگا کے باتیں سنتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے سرخم تسلیم کرتے تھے، سجدہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو پاک ہے، تیرے فیصلے بھی غلطی سے پاک ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوسروں فرشتوں کو بتاتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ فرشتے بھی کہتے تھے اللہ بھی پاک ہے، اللہ کے فیصلے بھی پاک ہیں. شیاطین جنات وہ فیصلے سنتے دنیا میں آ کے کاہن نجومیوں جادوگروں کو بتاتے تھے. وہ جادوگر نجومی وہ ایک سچی بات اس میں 99 باتیں جھوٹ ملا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ جتنے نجومی جادوگر بیٹھے ہیں ہم ان کے پاس جائیں، یہ جنات سے پوچھ لیتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. ایک شخص بتا دیتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میں اس مسئلے کے لیے ہے، وہ خود سے 2-3 باتیں 4 باتیں بتا دیتا ہے. اس کے بعد لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں بھئی وہ بڑا کرنے والا ہے، اس نے ہمارے مسائل جاتے بتا دیے. تو یہ جنات سے پوچھ کے مدد لے کے ایک بات سچ ہوتی ہے، 99 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. اس کے بعد آسمان پہ ان کا جانا بند ہو گیا. اور اسی طرح سورہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کا ایک گروہ جو قرآن سننے تو نہیں آیا تھا، سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور ایسا قرآن سنا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کتاب نہیں سنی، ہم اس کتاب پر ایمان لے کے آتے ہیں. آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے. اللہ کے بندو،
میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جنات جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا، انہوں نے یہ عہد کیا آج کے بعد ہم قرآن سننے کے بعد اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آج اسی جنات کے نام پر، جنات کا نام لے کے، جنات کے نکالنے کا نام لے کر جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے بنے ہیں، اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جگہ جگہ پر ان جنات کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، جگہ جگہ پر ان جنات کے نام پر گوشت پھینکا جاتا ہے۔ اب یہ معالج جو گوشت منگواتے ہیں کہ اتنا گوشت لے کے آئیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ کس لیے منگواتے ہیں؟ جنات کے لیے منگواتے ہیں۔ جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اس گوشت کو، اس جانور کو ذبح کرنا ہے، اس پر بسم اللہ نہیں پڑھنی، اللہ کا نام نہیں لینا۔ پھر جنات بتاتے ہیں کہ آپ نے اس گوشت کو فلاں جگہ پہ، فلاں قبرستان پہ پھینک دینا ہے، ہم اس گوشت کو کھائیں گے، اس کے بعد آپ کا یہ کام کریں گے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے صدقے کے نام پر کہ آپ یہ گوشت جا کے قبرستان میں صدقہ کر دیں۔ اور بھائی یہ بھی کوئی صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی، یہاں پہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، آپ قبرستانوں میں گوشت پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، بے لباس کو لباس دیا جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے بندے، میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تیری شان قدرت تو بڑی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ دنیا میں بھوکا تھا، اگر تو دنیا میں اس کو کھانا کھلاتا آج اجر یہاں پاتا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، دنیا میں پانی پلاتا، آج اجر یہاں پہ پاتا۔ میرا فلاں بندہ اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس کو لباس دیتا، آج اس کا اجر یہاں پہ پاتا۔ تو یہ جادوگر نجومی صدقے کے نام پر آنڈے پہ منگواتے ہیں، گوشت منگواتے ہیں، بکرے کی کھوپڑیاں منگواتے ہیں، چھانے کی ہڈیاں منگواتے ہیں، ان کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے بکرے کا دل منگاتے ہیں، یہ جو بکرے کے دل منگواتے ہیں عموماً یہ موت کا جادو کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور اگر گھر میں جانور ذبح کریں، بکرا ہے کوئی بھی جانور، اس کے دل کے اوپر اللہ اکبر پڑھ کے اگر آپ چھڑی لگا دیں گے، دنیا کائنات کے جادوگر مل کے اللہ کے فضل سے موت کا جادو نہیں کر سکتے اس دل کے اوپر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کہ ایک دن اصحاب صفہ بیٹھے تھے، سارے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم اکیلے ہو؟ اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، سارے ساتھی چلے گئے ہیں، مجھے بھی لگی ہے بھوک، میں بھی کسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم بقیع الغرقد میں پہنچے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک مجھے کہا کہ اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کا میرے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ جو بھی ہو تم نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ کہتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا رہا، آپ چلتے چلتے پہاڑوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نظر نہ آنے لگے تو اس کے بعد مجھے بے شمار شکلیں نظر آنے لگی، اور وہ شکلیں مجھے ڈراتی تھی، خوف زدہ کرتی تھی، قریب تھا کہ وہ میرے اوپر حملہ کرتے، اور میں اس دائرے سے نکلنے لگا تھا۔ پھر مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ جیسے بھی ہو تم نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ کچھ لمحے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور آپ نے پوچھا عبداللہ اس دائرے سے باہر تو نہیں نکلے؟ اور کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نکلنے لگا تھا، بس آپ کی بات مان کے میں نے نکلا، مجھے بہت زیادہ شکلیں ڈرا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا ہوا، وہ جنات تھے، وہ لشکروں کے لشکر آپ کے اوپر حملہ کرنے لگے تھے، لیکن چونکہ میں نے ایک دائرہ لگا دیا تھا، ایک حصار بنا دیا تھا آپ کا، وہ اس حصار میں آپ کو نہیں آ سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کا ایک سردار آیا، مجھے آ کے کہنے لگا کہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، اب ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے ساتھ گیا، پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا قرآن سناؤ، فرمایا میں نے ان کو قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جب قرآن سنایا، جنات کے سردار کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری خوراک کیا ہوگی؟
آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی، گوبر اور ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، فرمایا کہ وہ ہڈی جو ہے جب پھینکی جائے گی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کے لیے اس کے اوپر اسی طرح گوشت آ جائے گا جس طرح وہ پہلے تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو وہ منظر دکھایا، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پہ آ کے میں نے جنات کو قرآن سنایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی جنوں کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ تو یہ جنات بڑی بڑی اذیتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے شیاطین جنات سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار کی پابندی، اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کے فضل سے تمام مسلمان شیاطین جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، تو کوشش کریں سب سے پہلے خود اپنا علاج کریں۔ اگر مرض زیادہ ہے تو پھر کسی ایسے معالج کا انتخاب کریں جو قرآن سے علاج کرتا ہو، جو جادوگر نہ ہو۔ جو والدہ کا نام پوچھتا وہ جادوگر ہے، جو کپڑے منگواتا وہ جادوگر ہے، جو ناخن منگواتا وہ جادوگر ہے۔ صرف قرآن پڑھ کے علاج کرتا ہے جو شرعی معالج، اسے علاج کروانا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے، اللہ کی قسم ہماری تو یہ فیلڈ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو علاج کروانے کی خاطر گئے، جادوگروں نے خود ان کے اوپر جادو کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ کا پتہ چلا، میرے پاس پیشنٹ آئے، یہ گڑی شو کے پاس، اس نے کہا کپڑا لے کے آؤ، کپڑا لے کے گئے، کہنے لگا اتنے پیسے دو نہیں تو کپڑا واپس نہیں ملے گا۔ گھر والوں نے سوچا کپڑا کوئی بات نہیں، رہنے دیتے ہیں، نہیں کپڑا لے کے آئے، اس نے ان کے کپڑے کے اوپر جادو کر دیا۔ ابھی کل میرے پاس گجرانوالہ سے ایک بچی آئی، اس کے والد ایک مرتبہ کسی ایسے جادوگر کے پاس چلے گئے، اس نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس نے بیعت کر لی۔ اب اس کے دوست کہنے لگے بھائی یہ بیعت والا طریقہ اسلام میں تو نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ طریقہ نہیں ہمیں بتلایا۔ تو شخص نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، اس نے خود ہی پوری فیملی کے اوپر جادو کر دیا۔ اور بعض اوقات والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اس لیے جب والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی مریض دوبارہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے نہیں جاتا تو وہ خود اپنے جنات کو بھیج دیتے ہیں، جا کے اس کو تنگ کرو تاکہ یہ شخص ہمارے پاس آئے۔ جب پھر دوبارہ ہم جادوگر کے پاس، معالج کے پاس جائیں گے تو پھر ان کی بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوں گی، آپ یہ کریں، ہمارے جنات اتنے موکل ہمارے جو جنات وہ اتنا گوشت مانگتے ہیں، وہ کھاتے بڑا، ان کی فیسیں بڑی ہیں، یہ کہانیاں ہوتی ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود پڑھیں بھائی، قرآن کی تلاوت خود کریں، سورۃ البقرہ پڑھیں، آخری 2 سورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اگر یہ بیماری کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر صبر کریں۔ جادو جنات کے جو مریض ہیں یہ اتنی جلدی اللہ شفا دینے پہ آئے تو ایک دم سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ ہمارا جو تجربہ ہے، جادوگر ایسے ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے، وہ ایسا تعویذ دیں گے، مریض ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد بہت زیادہ مرض لاحق ہو جائے گی، کیونکہ وہ جنات سے کام لیتے ہیں، جنات سے معاہدے ہوتے ہیں۔ وہ جنات کو کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں گے چند عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر انسان بیمار ہو جائے گا۔ لیکن جو شرعی معالج ہے وہ تو قرآن سے علاج کرے گا، جنات کمزور ہو کے چھوڑتے ہیں۔ اب حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ وہ مرغی والی عورت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا اگر تم صبر کرو گی تو اللہ جنت دے گا۔ اس حدیث سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔